کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے. باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے اٹھا کے، بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا. حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی. مزہ نہیں آ گیا؟ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی. اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا. حضور کو پہچان گیا نا؟ قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، قربان جائیں. حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں باقی کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی. اپنی اماں نہ دسا وہاں، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موت بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دسا وہاں. قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی. وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا. میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، کہیں گے آؤ غلاموں چلے، آؤ غلاموں. اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا آباد مرندے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا. آپ حسن دیکھے کلام کا اور انداز دیکھے، بعد مرندے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا. تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. ایک دفعہ آ تو صحیح. جوانوں اس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا، کھانے پینے کا عمر جوانی ہے، اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے. میں سچ بتاتا ہوں عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے، دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، کعبۃ اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی، ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں. وقت ضائع نہ کر، ادھر ادھر نہ گزار. او جناب او دوست و نوجوان او بیٹے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. وہ میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں. میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے تھا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے. لیکن ہم چونکہ فارغ پڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے. ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا. لیکن نا ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی. تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھے، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہد کیوں نہ کرے. لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں
لوگوں کا خیر تقسیم کرنا، تو ہم نے کرنا یہ ہے آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر، اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں، اور جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے ہیں آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے، اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے۔ ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول، جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے، تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے، حضور تو جانتے ہیں نا۔ تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں، اتنی تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا، نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا، تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نے چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے، جس کے کہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔ ہم نا جی کو انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کیا وجہ؟ آپ نے کام کرنا تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں، جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا وہ کرے شروع، جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع، جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کرتے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے، جس کا خیال ہے اب میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے، اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے، وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا، وہ آگے بڑھے، وہ سیکھے، وہ جد و جہد کرے۔ یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے اب باہر آ جائیں، اب جد و جہد کریں، اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزریں، اب ہم نے انتظار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا۔ اچھا اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزرے، جلدی سے نماز پڑھ لیں، یہ معنی نہیں بیان کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کریں، جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا، اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں، اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتا۔ کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، وہ اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی، وہ گیا کام سے، کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں، آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں،
سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ قربان جائیں نوجوانوں، ذرا غور کرتا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کباری لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کباری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حیا والے تھے۔ یہ ہمارے بچے مذاق میں ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں شادی کرا دو، شوگر میں کہہ دیتے، ابا کو کہہ دیتے، ابا کو منہ پہ آگے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا بھائی مصیبت بن گیا، یہ ہٹے گا تمہاری باری آئے گی۔ آپ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ ایسے انداز آپ اختیار کر رہے ہیں جو وفادار لوگ کرتے نہیں۔ شرم و حیا سے وہ چیزیں تھل جاتی ہیں، جو باتیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر بے باکی کے ساتھ آنے لگی ہیں۔ یہ جو ہمارے لڑکے بن سنور کے نکلتے، یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے، یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے، مثلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی، مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سنور کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی؟ شارٹ نکڑے پہن کے جو نکلے ہوئے، اریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے۔ اقبال نے کہا تھا دیار مشرق اوس میں غلطاں، شباب اریاں شراب اسیاں، جسے بھی دیکھو گری کے اسیاں۔ ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ شباب اریاں، تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری معذرت۔ کن مقاصد کے لیے؟ میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں کاند سستا ہو گیا ہے، لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور کاند موبائل میں، کیسے بچائیں ان بچوں کو؟ کیا کریں؟ کلیجے پھٹتے، کوئی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں، کہاں چھپائیں، کیا ایسا کرے کہ یہ بچ جائیں خودآرا، قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ فرماتے حضرت عثمان غنی نا بڑے مالدار تھے۔ مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے، مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی۔ بڑے مالدار تھے، مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے، پیسہ بھی حسن بھی، لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، حیا والے، شرم والے، پاکیزگی والے۔ آپ کا ذہن ہے، آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق پڑھنا ہے، آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، فلانی نعت میں نے دیکھنی ہے، فلاں خیر کا کام کرنا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ صبح ذہن بنا لیں، آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا۔ لیکن اگر صبح اٹھتے ہی ذہن میں گندگی ہے، رات کو سوتے ہی معاذ اللہ ذہن میں وسوسے ہیں، پھر سارا دن وہی چکی چلے گی، وہی انداز رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے، تھوڑا سا۔ فحاشی، عریانی یہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تیزی سے گندگی لوگ کشید کر کے لاتے، اور حیا کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے آپ زنا اور بدکاری سے بچیں، آپ اپنی زبان کو بھی حیا والا بنائیں۔ کوئی کچا کمزور جملہ، گندی بات، گالی کبھی بھی زبان پہ نہ آئے، آپ کا انداز حیا والا ہو۔ بے باک ہو جانا، بے باک بولنا، میں باریکی سے اس بات کو سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو بہت ساری بزرگوں کے ارشادات کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ اپنا ذہن صاف کر لیں، آپ کے بہت سارے کام ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر زیادہ اجر نیتوں اور ارادوں پہ ملتا ہے۔ آپ کے جو اندر کی پاکیزگی ہے وہ بہت سارا فضل لاتی ہے اللہ کا، اور اگر دل ہی ناپاک ہو، ذہن ہی ناپاک ہو، تو وہ خیر کی چیزیں کس طرح کر کے داخل ہوں گی؟ نوجوان میری بات پر توجہ کریں،
فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی، والذین ہم بفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی۔ ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے۔ سیانے سیانے بندے، روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان۔ اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ لیکن 5 گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے۔ ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں، ایک عورت مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، تو کفل نے اسے مائل کر لیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا۔ تو وہ عورت پہلے تو بیچاری نہ مانی، لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی۔ جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت، اس نے دروازے سارے بند کر لیے۔ ترمذی شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ چاروں جانب سے بند ہو گیا سارا کچھ، لیکن جب وہ کفل کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس جانے لگا تو عورت کا وجود کانپتا تھا۔ جس بندے کو گناہ کی طرف جاتے اس کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو تو مانا یہ ہے کہ ابھی ذہن پورا غلیظ نہیں ہوا، ابھی طبیعت پوری گندی نہیں ہوئی، ابھی ایمان کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں، عورت کا وجود کانپتا ہے۔ تو کفل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں، تو ڈرتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی ڈرتی اس لیے ہوں کہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے، ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ رب قدیر کا دروازہ ہے، اسے کیسے بند کیا جا سکتا؟ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو مجھ پر بھی بات کا اثر ہوا، مجھ پر۔ تب میں نے کہا کہ اگر تو عورت ہو کہ رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اس نے مرد بنایا ہے، تو مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے۔ تو اب نہ معاملہ آگے جائے گا، اب یہاں بات رکے گی نہیں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ عورت گئی، اس نے توبہ کی کفل نے، اور رات رو کے کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر مہربانی کرنا، میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے۔ رات اس نے توبہ کی، رات ہی انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو پتا تھا بڑا بے حیا ہے، بد کردار ہے، گناہ گار ہے، شاید لوگ اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہ جاتے، پر مالک کریم ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ نے، لوگوں رب نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ جب آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، اپنی شرمگاہ کی، اپنی نظر کی آپ خوب حفاظت کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک بندے کے باحیا ہو جانے سے نہ، ایک بندے کے ٹھیک ہو جانے سے اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نیکی کا اثر آپ کے دوستوں پہ پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ اور ایک بندے کے بگڑ جانے سے اس کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بگڑ جاتے۔ آپ اگر اپنے لب و لہجے پر یہ پابندی لگا سکیں اور اپنے آپ کو اگر آپ سنبھال سکیں تو پھر یاد رکھیے گا بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں
جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے، جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انسان کا انسان کے ساتھ جو بھلائی کا رشتہ ہے، نیکی کا، اسے کبھی نہ بھلایا جائے۔ اور قرآن مجید نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے بھلا نیکی کا بدلہ مگر نیکی، احسان کا بدلہ صرف احسان۔ ہم نہ احسان مندی نہیں کرتے، مزاج نہیں پیدا کرتے۔ اچھا کبھی احسان مانتے بھی ہیں تو کسی نے جو ایک دو احسان کر دیے ہیں نا اس کا مانتے، اور ہمارے جو قریبی ہیں جو اپنے ہیں جن کے احسان گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کریم کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر احسان ہمارے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تو وجود ہی پورا اللہ کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب کہتے ہیں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان، لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے، اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ وہ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا، 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیسی دیہاتی، وہ ہم نہ ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا، 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا، تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، اب کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، یہ تو تیرا محسن ہے، اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے،
ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا، یہ پہلی درسگاہ ہے۔ او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں، محبت ہوئی ہو۔ اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام، معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں، تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں، تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں، لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ اور 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ اللہ کے شکوے کرتے ہیں، اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار، لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں، اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے، لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی۔ ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہوں من ستے، احسان کسی کا تو یاد رکھا جائے۔ اور جو لوگ احسان مند تھے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا، وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آگے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مر رہا تھا، میں نے بچایا، میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے، گھاس کھلائی ہے، تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی، پر اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی، جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کوئی تو ایسی رسی، یہاں تو بھائی اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں، تو ایک دن فرما رہے تھے یار حد ہو گئی ہے، ان کو پڑھایا تھا لکھایا تھا، وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے، ہم نے شاگرد بنائے تھے کہ دشمن تیار کیے تھے۔ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا، جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو، بعض تو اسے حضرت علی کا قول بھی کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں یہ مزاج کبھی نہ بنائیں، کبھی نہ بنائیں، کبھی کوئی ایسی طبیعت کے اندر بات نہ لائیں۔ لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں نام لے کے ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ، اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں۔ ایک خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا، تو میں نے کہا آپ یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں؟ کہنے لگے یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے، غریب ہو گئے، سب چھوڑ گئے، حالات کا تغیر بدلا۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں، مجبوری ہے، نمک خار ہوں، ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، اب حالات کے تغیر اصلہ نال جنے کی کریے، وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا، سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں، لیکن یہ کہتا ہے یہیں روٹی کھائی ہے، جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے، اب ایک ملتی آدھی آدھی کھائیں گے، رہنا یہیں پہ ہے۔ احسان مندی کا مزاج، اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں، اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں۔ اپنی طبیعت سے ناشکری، اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا، اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا، اس سے باہر آئیں۔ اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے استاد بدرجے باپ کے ہے، اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے، جس سے ہم تربیت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے، جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ فرماتے ہیں ان کا حق ہے، اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا،
لیکن اس کے حق سے میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔